السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ نیو جرسی سے رابطے میں قادیانیوں کے مسئلے پر ہوں۔ میں نے کل اس پہ ایک بڑا تفصیل سے بلاگ بھی لکھا اور اسے ہر اینگل سے ڈسکرائب کیا کہ یہ رپڑا ہے کیا، بلکہ عنوان ہی میرے بلاگ کا یہ تھا۔ تاہم میں نے سوچا کہ وی لاگ، کچھ لوگ جون سے ہے بلاگ کی بجائے وی لاگ زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اس کو مزید سمجھا دوں۔ میں جب آج سے کچھ 4 سال پہلے امریکہ آیا تو اتفاق سے میرے نیبرہڈ میں کچھ قادیانی لوگ رہتے تھے اور وہ یہ تبلیغیوں کی طرح بڑا لٹریچر لیے پھرتے ہوتے تھے کہ جی یہ ہمارے اس طرح معاملات ہیں۔ تو میں نے تب بھی دیکھا تو میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوا۔ پھر ان میں سے ہی ایک شخص نے پچھلے سال رمضان میں مجھے اپنے یہاں نیو جرسی کے ایک بہت بڑے مرکز میں مدعو کیا افطاری پہ۔ میں نے کہا جی ہاں بالکل، میں بالکل آپ کے ساتھ جانا چاہوں گا۔ تو دیکھو تو صحیح یہ معاملہ کیا ہے۔ وہاں مجھے جا کے بہت دکھ ہوا کہ ان کو تو کچھ علم ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں۔ ایک اپنی 1.5 فٹ کی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی، کوئی رابطہ نہیں۔ اس مسجد کے ساتھ ایک لائبریری تھی کہ جس میں انہوں نے کچھ اپنی کتب رکھی، اتنی بیکار، اتنی فرسودہ کتب۔ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ یہ پرسنالٹیز کن کے نام لیتے ہیں، میاں عاطف، پیچھے چلے جائیں تو سر ظفر اللہ، ڈاکٹر عبدالسلام۔ جو میں نے نوٹ کیا ہے، سوائے ان کی ایلیجینس ٹو دیئر ایلڈرز یا غلام احمد کو ایک روحانی شخصیت جیسے بابا پیر شیر ٹائپ نہیں ہوتے تھے اس طرح کے، کیونکہ وہ مشنریوں کے معاملے میں بہت کامیاب ہوئے تھے مناظروں میں۔ اس سے مرزا صاحب بہت مشہور ہو گئے تھے، مناظرے کرتے تھے اور کرسچن مشنری سیالکوٹ میں بہت زیادہ ہوتے تھے اور فیصل آباد وغیرہ، وہ جناب مناظروں میں ان کو وہ کوئی، اس سے انہوں نے کہا جی یہ تو پتہ نہیں مجھے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرف حاصل ہوا ہے کہ میں مبلغ ہوں اور میں ہی کوئی مبشر ہوں۔ عجیب ویسے حماقت والی سوچ۔ یا کچھ ان کے پیروکاروں نے کہا کہ وہ سرچی اس طرح کر کے اپنی کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کل بلاگ میں لکھا، سانحہ یہ ہوا کہ یہ جو ڈیوائیڈ ہوا انڈیا اور پاکستان، اب کیا ہوا کہ اس کی ڈویژن کی وجہ سے اس طرح کے جون سے معاملات ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول اور ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے، لائک جو عمرہ نواب ٹوڈی ادھر آ کے مسلط ہوئے، جو مسلمان بیچارے ادھر رہ گئے اور ہندوؤں کے زیر اطاعت آ گئے۔ So they found it as a soft field to preach۔ جیسے کہ ان کا ایک شخص کو پچھلے سال صدر ٹرمپ سے ملا، وہ بھائی کوئی بھی صدر ٹرمپ سے ملتا پھر اس سے کیا ہے ایسی کوئی کہ میرا دین سچا ہے، آپ کو پروو کرنا ہوگا۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ چیزیں آپ ہوا میں ہی کریٹ کری جا رہے ہیں۔ اس لٹریچر جو مجھے دیا گیا اس میں ایک کتاب بہت باریک سی جسے انہوں نے بڑی اپنی مستند کتاب کہا، اس میں لکھا ہوا مرزا صاحب فرماتے ہیں جی میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا۔ اب میں نے کہا ادھر ہی رک جائیں، ادھر ہی رک جائیں یار، یہ آدمی ہم کلام ہوا ہے تو اپنا کوئی دین، اپنا کوئی فرقہ، اپنا کوئی سلسلہ الگ بنائیں۔ دیکھیں اگر منصور حلاج نے بھی ان الحق کہا تھا نا تو وہ اس رب کی روشنی کے ساتھ ملنے کا کہا تھا۔ نے یہ چیز کلیریفائی کی ہے کہ بنیادی طور پہ ہم نہ کریچر ہیں نہ ہم بینگ ہیں، ہم ایک فیلڈ ہے جس میں شعور مقدسہ بھی ہے، اس فیلڈ میں ہم بھی ہیں اور پوری کائنات ہے، بلکہ شعور مقدسہ اس کی ڈرائیونگ فورس ہے۔ ان کے پاس کن فیکون، اس ڈرائیونگ فورس کے پاس کن فیکون کے اختیارات ہیں۔ ہاں ہمیں چوائس اس فیلڈ میں پازیٹیو اور نیگیٹو اعتبار سے دی گئی ہے۔ یس، ہم اس کے مطابق ریئیکٹ کرتے جائیں اور اس کے مطابق رزلٹ نکلے جائیں گے۔ اب میں صحیحوں کا آپ دیکھیں گے یہ بڑے بڑے جون سے ناموں کا تذکرہ، پاس میں بھی سر ظفر اللہ، ڈاکٹر عبدالسلام، ہمارے بھی میں کیتھیڈرل میں پڑھتا تھا کچھ، دیر وی یوز ٹو رب شولڈرز ود دی ایلیٹ، اور ان کے لوگ بھی اس میں۔ اب یہ تھا کیا بیسیکلی، یہ ان کا سارا کھیل اور ان کا معاملہ صرف اپنا اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ پورے کرنے کی گیم تھی۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے اگر پارٹیشن نہ ہوتی تو شاید یہ ادھر ہی اپنی موت مر جاتے، مرزا صاحب ویسے ہی بیت الخلاء میں فوت ہو گئے تھے اور یہ اسی طرح ختم ہو جاتا۔ اب ادھر جو نواب ٹوڈی جنہوں نے آگے حکومت سنبھالی، گوروں کے ایجنٹ، پٹھو ٹوانا، ایک انا دو انا جتنے تھے،
ان کو بڑی اچھی چیز ملی کہ یار اس کو چلا کے چلاتے ہیں. دوسری طرف انڈیا میں جو مسلمان بیچارے پس گئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی چلو یہ بھی ایک ٹافی ساتھ چاکلیٹ ٹکاتے پھریں. جی ٹوٹل بکواس. میں نے آپ کو جیسے بتایا ان کے لٹریچر میں نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے. میاں عاطف ادھر سے پرنسٹن یونیورسٹی میرے سے 10 میل دور ہے. پرنسٹن یونیورسٹی میں اکنامکس کا پروفیسر ہے, اور اس وقت اکنامکس کا ہی ٹیسٹ آ گیا ہے کرونا کی صورت میں, اور بڑی بڑھ کے مار رہا ہے ادھر سے کبھی کہ جی یہ اب ہوگا, اب اتنا ڈپریشن ہو جائے گا, یہ کچھ اور میں نے کسی بندے کو کہا یار یہ میاں عاطف تمہارا بڑا لیڈر بنا پھرتا ہے, کوئی اچھی کتاب ہی لے آئے مارکیٹ میں. میں اب تک کوئی 1000 بلاگ لکھ چکا ہوں جو میں ایز اے طالب علم, ایز اے اسٹوڈنٹ, میرا مشاہدہ اور مطالعہ جو کچھ مجھے بتاتا ہے وہ انفارم میں ان بلاگز کے تھرو کرتا ہوں. آپ کا ان سے متفق ہونا قطعی ضروری نہیں ہے, قطعی ضروری نہیں ہے. میں نے آج تک جیسے میں نے کہا کسی قسم کی فالوئنگ کی ریکویسٹ نہیں کی. یہ ایک انلائٹنمنٹ کا معاملہ ہے, اور انلائٹنمنٹ ہمارے میں موجود ہے, پیدائش سے موجود ہے. یہ بیسیکلی سارا معاملہ فلو میں جانے کا ہے, اس وائبریشن, اس فریکوینسی میں آنے کا ہے, اور یہ اس فیلڈ کا ہے جس میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. میں تو اتنا خوش ہوں کرونا کے آنے سے, میں تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. کہاں یہ مادہ پرستی, یہ گاڑیاں, یہ محل اور اقتدار اور پاور. اب آپ کا وہ مفتی اعظم عمران خان صاحب تسبیح پھیرے لگے ہوئے ہوتے ہیں, تسبیح پھیر کے ختم کرو. اب کبھی کہتا ہے لاک ڈاؤن سے بڑا ظلم ہو گیا, کبھی کچھ کہتا ہے. اور لالا یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے یہ اگلے 10 سال چلے گی. یہ سوشل ڈسٹینسنگ اگلے 10 سال چلیں گی. ادھر مذہب اپنی موت خود مر رہے ہیں, تو آپ یہ تفوکڑے سے جمعہ 2 ہفتے سے آپ عقیدے اٹھائی پھر رہے ہیں. کیا مطلب اس میں ہے؟ ہاں وہ گرو نانک کا بھی یہی مسئلہ تھا, ایگزیکٹلی سیم مسئلہ تھا. وہ بھی روحانیت سے شروع ہوئے. مجھے خدا نظر آتا ہے, مجھے خدا دکھتا ہے, میں خدا سے باتیں کرتا ہوں. ہندو بھی ساتھ, مسلمان بھی ساتھ, جلسے جلوس میلے ٹھیلے نکل رہے ہیں, اور جب مرے تو پتہ ہی نہیں کہ اب کیا کیا جائے. پھر ایک عقیدہ سکھ کے حساب سے انہوں نے شروع کیا, اور ان کی گرانت اور سارا آن کر کے کہ چلو جی چلو وہ تو جان چھوٹی. یہ مسلمانوں کے بیچ میں ٹھک گیا. اب بیسیکلی میرے لیے بھی, میرے جیسے اوپن مائنڈیڈ اور اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ جو کہ اقرا پہ بہت بلیو کرتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ بہت زیادتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جون سا ہے ان کی چیزی برابر بھی کسی کو لایا جائے. یہ کہنا کہ جی میں ہم کلام ہوا تھا, کمال ہے. حضرت موسیٰ کا ہم سنتے ہیں کہ وہ جناب صاحب جل گیا پہاڑ جب وہ ہم کلام ہونے لگے, وہ ہم کلام ہونے لگے رب تعالیٰ سے. کمال ہے. ویسے یہ بات ہے, یہ بالکل فضول ہے, یہ ساری دکانداری ہے. پاکستان کا بیڑا غرق پاکستان کے حکمرانوں نے کی ہے, پاکستان کی اشرافیہ نے کیا ہے, اور کرونا ان سب کا ملیا میٹ کر کے رہے گا. یہ اپنی موت آپ مریں گے, ان کو 22 کروڑ لوگ جوتیاں ماریں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ 22 کروڑ کو مار دیں, قتل کر دیں. ذرا پڑھیں میرا آج کا بلاگ, اس میں میں نے پلیگ کا حوالہ البرٹ کیمس کا بھی دیا ہے. میں بیسیکلی وحدت الوجود اور موجودگی ایگزسٹینشلزم کے نظریے, دونوں نظریوں پر بلیو کرتا ہوں. تھنگز ایگزسٹ, وی جسٹ ہیو ٹو موو ٹو بریتھ. اوکے, اسی طرح بالکل وحدت الوجود ہے, ہم اس فیلڈ میں ہیں. یہ باقی ساری دکانداری کی کھیل ہے. آپ مجھے جب بھی ان معاملات میں کوئی 1 روپیہ لیتے دیکھنا, آپ بتانا کہ نظر صاحب فلاں آپ کا بلاگ کہیں چھپا تھا, آپ نے پیسے لیے تھے, یا فلاں آپ کی یوٹیوب یا کہیں کسی جگہ میرا اس طرح کا کام نہیں ہے. میں اپنا اسپینوزا کی طرح موچی کا کام کر لوں گا, کوئی اور کام کر لوں گا روزگار کے لیے, 2 وقت کی روٹی کے لیے, لیکن میں اپنی اس علم یا اپنی اس جون سی کیا کہنا چاہیے کہ ایک آگے ہی میں اس کو نہیں بیچ سکتا. یہ گناہ ہے, یہ حرام زدگی ہے بالکل. یہ تو سب کے پاس ہے قدرت. آپ دیکھیں میرے پیچھے روزویلٹ پارک ہے جہاں میں روز پھرتا تھا, اب اتنا بڑا کلوزڈ اس کی ہر انٹرنس پہ لگا ہوا ہے. مجھے تو مزہ آ گیا ہے یہاں نیو جرسی میں. پچھلے 1 مہینے سے مسلسل بارشیں, پوری کائنات, پورا یونیورس پاک ہو رہا ہے مادہ پرستی اور سرمایہ داروں کی پلیتیوں سے.
تو خدا را یہ قادیانی شادیانی ان مسئلوں سے نکلیں. یہ صرف اس لیے مسئلے ہیں ہمارے لیڈر کمزور ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوا کچھ لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے دیکھ کیے کہ جی میں آئی ایم سائننگ مائی ڈیتھ وارنٹ. وہ بھی کیا یو آر سائننگ مائی ڈیتھ وارنٹ. آئی وش تم مولویوں کے پریشر میں بھٹو یہ نہ کرتا, کہتا کہ نہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, دس از اٹ, دیٹ از اٹ, ختم, فل اسٹاپ. لیکن نہیں جی, اس پہ جوڈیشری نے بھی اپنا توڑ چلانا تھا, فوج نے بھی توڑ چلانا تھا, سیاستدانوں نے بھی, اشرافیہ نے بھی, اور اب لے دے کے پھر کوئی ایک نیا شوشہ چھوڑ رہا ہے. یہ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں ریئل پرابلم سے. یہ چاہتے ہیں یہ آپس میں مریں, آپس میں گتھم گتھا ہو. میں ادھر مجھے کہا گیا جی اگر ان کے بارے میں کوئی بات کی ادھر تو امریکہ میں یہ اڑا دیتے ہیں. میں کہا یار اڑا دیں, میں نے مرنا نہیں ہے یار, کیا بات نہیں کی. میں ان کے سینٹر بھی گیا اور میں نے ان کو کہا خدا کا خوف کرو یار, یہ غلط بات ہے. آپ بالکل, آپ ہمارا مسلمانوں کو تو نہ بدنام کرو, ہمارا نام تو نہ لو یار. آپ اپنا جو مرضی عقیدہ بنائیں, دین بنائیں, اس میں ڈانس کریں, اس کو پوری دنیا میں نافذ کر دیں, ہماری بلا سے ہمیں کیا. تو یہ سارے معاملات بہت سادہ ہیں لیکن ہم نے ان کو کمپلیکیٹ کیا ہے کیونکہ اس سے ہماری دکانیں چلتی ہیں. آپ اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے